أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض سورہ انعام حصہ دوم اور سبق نمبر 3. اس کی تفسیر و تشریح ہم کریں گے انشاءاللہ. بدیع السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو ایجاد فرمانے والا ہے. انا یکون لہ ولد، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں. وخلق کل شیء، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. بدیع کے معنی عدم سے وجود میں لانے والا ہے. بدیع اس پیدا کرنے والے کو کہا جاتا ہے جس نے کوئی نمونہ سامنے رکھے بغیر کسی چیز کو پیدا کیا. اور یہ اللہ کی صفت ہے کیونکہ اسی نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی سابقہ مثال اور نمونہ کے تخلیق فرمایا. وہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز اس کی مخلوق ہے. خالق اور مخلوق کے درمیان صرف عبودیت اور بندگی کا ہی رشتہ ہے. فرزند یا قرابت کا کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ جس نے محض اپنی قدرت سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا وہ سمد ذات ہے جو بیٹوں اور رشتہ داروں سے بے نیاز ہے. اگر تم اپنی جہالت کی وجہ سے اولاد بنانے پر مصر ہو تو پہلے یہ بتاؤ کہ اس کی بیوی کون ہے جس کے بطن سے اس کی اولاد ہوئی، اور جب اس کی بیوی ہی نہیں تو اولاد کہاں سے آ گئی. اس طرح مشرکین کے ساتھ یہود و نصارہ کے عقائد کا بھی رد کیا گیا. ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء فاعبدوہ، وہی ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے، پس اسی کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. اس کائنات کا کارساز مطلق اور مقتدر اعلیٰ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. اگر اس کائنات کے صانع اور مدبر دو یا دو سے زائد ہوتے تو اس کا نظام بھی فاسد ہو جاتا. اور جس طرح کسی مملکت کے دو صدر نہیں ہو سکتے کیونکہ دونوں صدور کے باہمی اختلاف کی صورت میں اس ملک میں انتشار اور فساد پھیلے گا، اسی طرح اس کائنات کے دو خالق نہیں ہو سکتے، ورنہ ایک بارش کا حکم دیتا تو دوسرا روک دیتا وغیرہ وغیرہ. لا تدرکہ الابصار، اس کا نگاہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ باریک بین ہر چیز سے باخبر ہے. ساری کائنات میں کسی بھی مخلوق کی نگاہ اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، جبکہ اللہ کی نظر ساری کائنات پر محیط ہے. کائنات کا کوئی ذرہ اس کی نظر سے چھپا ہوا نہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہاں کے سارے انسان، جنات، فرشتے اور شیطان جب سے پیدا ہوئے اور جب تک پیدا ہوتے رہیں گے وہ سب کے سب مل کر ایک صف میں کھڑے ہو جائے تو سب مل کر بھی اس کی ذات کا اپنی نگاہ میں احاطہ نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ ان سے فرمائیں گے کہ جو نعمت جنت میں مل چکی ہو ان سے زائد اور کچھ چاہیے تو بتلاؤ کہ ہم وہ بھی دے دیں. یہ لوگ عرض کریں گے اللہ آپ نے ہمیں دوزخ سے نجات دی، جنت میں داخل فرمایا، اس سے زیادہ ہم اور کیا چاہے. اس وقت حجاب درمیان سے اٹھا دیا جائے گا اور سب کو اللہ کی زیارت ہوگی اور جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات چاند کی چاندنی میں تشریف فرماتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر فرمائی اور پھر فرمایا کہ آخرت میں تم اپنے رب کو اسی طرح سامنے سے دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو. قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں.
فمن ابصر فلنفسی، پر جس نے حق کو آنکھ کھول کر دیکھ لیا تو یہ اس کے بھلے کے لیے ہے۔ ومن عمی علیہ فعلیہا فلنفسی، ان کا فائدہ اس کے نفس کو ہوتا ہے، اور جو حق سے اندھا بن گیا عمی علیہا فعلیہا تو اس کا اپنا نقصان کیا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ آیت میں یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اور نشانیاں بھیجی ہیں جو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، اور جنہوں نے انہیں دیکھ کر دین حق قبول کیا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو جان بوجھ کر اندھا بن گیا تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور ایک ہی دین حق کو قبول کرنے پر میں تم پر نگہبان اور ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ میں تو صرف رہنما ہدایت دینے اللہ کا کام ہے۔ میں تو رہنما ہوں اور ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور ہم اسی طرح آیات پھیر پھیر کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ نصرف بار بار بیان کرنا، وَلِيَقُولُ درستہ، اور تاکہ یہ کافر کہے کہ آپ نے کس سے پڑھ لیا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے کہ ہم اس قرآن کو ان لوگوں کے لیے واضح کر دے جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ کا توحید کے دلائل کو مختلف طریقوں سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے جامع اور واضح دلائل سن کر مشرکین عذرائے تعصب یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کس سے سیکھا۔ نمبر 2، ایمان والوں کو ایمان میں مزید تقویت نصیب ہو۔ اگر ہم اپنی توحید کے دلائل کو صرف ایک ہی بار بیان کرتے تو کوئی سنتا کوئی نہ سنتا، کوئی سمجھتا اور کوئی نہ سمجھتا، اور ایک ہی آیت کے بار بار تکرار سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم ان دلائل کو مختلف اسلوب اور طریقوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب پر اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دلائل مختلف طریقوں سے بار بار ہمیں بتا اور سنا رہے ہیں کسی کے سکھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھے ہیں۔ نمبر 2، ہر درم قسم کے کعبے کو یہ بھی کہتے ہیں، شرم آتی ہے کہ یہ کلام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب بیان سے اچھی طرح واقف ہے، اور انہیں علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں اور کسی کتاب سے خود پڑھ کر یہ کلام نہیں بنا سکتے۔ اتبع ما اوحی الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف وحی فرمایا گیا ہے، میرے رب کا آپ کی رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، واعرض عن المشرکین، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام کی پیروی کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، نیز توحید کی دعوت سے اعراض کرنے والے کو ان کے حال پر چھوڑ دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ اعراض کرنے کا یہ حکم مکی دور میں تھا، جبکہ مدنی دور میں تو کفار سے جنگ کی اجازت اور حکم بھی دیا گیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دینے پر قادر ہے، لیکن زبردستی کسی کو ہدایت دینا اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی اور مبلغ بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام لوگوں کے سامنے اس روشنی کو پیش کرنا اور اظہار حق کا حق ادا کرنے میں اپنی حد تک بھرپور کوشش کرنا ہے۔ اب اگر کوئی اس حق کو قبول نہیں کرتا تو نہ کرے، وہ اپنے انجام کے خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم